وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار۔ لیکچر نمبر 3، موضوع جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احتجاج اور امت کی غفلت۔ عزیزان انتظار، عزیزان منتظر، ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مقرر کرنے والا ہے، ہر چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور ہر چیز کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہ حق کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی دختر صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، اور خاندان زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ عزیزان انتظار، وہی کے گھر کی عظمت اور امت، یہ وہ گھر تھا جس کے دروازے پر فرشتے سلام کرتے تھے، جہاں جبریل علیہ السلام و اسرائیل علیہ السلام و تمام ملائکے آسماں آتے تو اجازت لیتے تھے، جہاں آیت تطہیر نازل ہوئی، جہاں نور نبوت کے سائے تلے حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ یہ وہی گھر تھا جس کے قریب آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت لے کر داخل ہوتے تھے اور فرماتے تھے، فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے۔ جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد وہی دروازہ جسے نبوت نے بارہا چوما، آج دھمکیوں سے لرزنے لگا۔ اس گھر کے باہر ہجوم جمع ہو گیا جسے اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کہا۔ وہ گھر جو امت کی حفاظت کا مرکز تھا، خود امت سے محفوظ نہ رہ سکا۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے بڑا سوال ہے، کیا امت اتنی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں بھول گئی؟ در زہرا پر ظلم، احتجاج کا آغاز۔ ابن جزابہ نے روایت کی ہے کہ میں نے زید بن اسلم سے سنا، میں ان لوگوں میں سے تھا جو لوگ سالار کے ساتھ لکڑیاں اٹھا کر دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس پر جمع تھے۔ سالار نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا، جو لوگ گھر میں ہیں انہیں باہر لے آئیں، ورنہ میں گھر کو اور جو اس کے اندر ہیں جلا کر رکھ دوں گا۔ حالانکہ ہم سب جانتے تھے کہ گھر میں امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسنین شرفین علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سالار سے کہا کہ گھر میں امام علی علیہ السلام، میں خود اور میرے دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام موجود ہیں، کیا تو انہیں جلا دے گا؟ عزیزان انتظار، سالار نے قسم کھا کر کہا، جی ہاں، یہ سب لوگ باہر آئیں، ان کے امیر کی بیعت کریں۔ عزیزان، ان تاریخی حقائق کے بعد جو نکات ہم پر روشن ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ نہایت ہی دردناک، جانسوز اور افسوسناک ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کی دختر فرزانہ سلام اللہ علیہا کی حرمت کا پاس نہ کیا، اور نہ ان کے خانہ اقدس کا حیا کیا، جس خانہ اقدس میں جب رسول اسلام داخل ہونا چاہتے تو آپ اپنی بیٹی سلام اللہ علیہا سے اجازت لیتے تھے۔ نہ ان لوگوں نے ان کے شوہر نامدار امام علی علیہ السلام کی عزت و عظمت کا لحاظ کیا، نہ ان کے شہزادوں حسنین شرفین جوانان جنت
کے سرداروں کی کرامت و منزلت کا خیال کیا، اور نہ ان لوگوں نے خود رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو مد نظر رکھا کہ وہ جس گھر پر حملہ آور ہیں وہ گھر کس کا ہے اور اس گھر کا مقام کیا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں علم ہوا کہ سالار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس پر ہم اپنے گروہ کے ہمراہ اس لیے آیا کہ وہ امام علی علیہ السلام کو گھر سے نکال کر بیعت کے لیے اپنی امیر کے پاس لے جائیں۔ ان دلائل کے ذریعے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا کر رکھ دے گا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سلام اللہ علیہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات تفصیلاً بتا دیے تھے، لیکن سماعت اور چیزیں اور رویت اور چیزیں۔ مصیبت کا اثر اس کے سامع اور رویت سے مختلف ہوتا ہے۔ اگرچہ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ ان کی رحلت کے بعد حالات پلٹا کھائیں گے، اور ان کی رحلت کے فوراً بعد حاسدین کا حسد شعلہ ور ہوگا۔ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی رحلت کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ لوگوں نے ان کے خانہ اقدس کا گھیراؤ کر لیا تاکہ ان کے شوہر نامدار کو ان کے گھر سے باہر نکالیں، حالانکہ اس گروہ کا ہر فرد جانتا تھا کہ یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ خود رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس گھر کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو اپنی بیٹی سلام اللہ علیہا سے اجازت طلب فرماتے تھے۔ عزیزان انتظار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سلام اللہ علیہا اتنی بڑی مصیبت پر کس طرح خاموش رہ سکتی تھی؟ آخر وہ کون سا گھرانہ ہے کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ایک گروہ نے ان کے گھرانے کے حریم پر حملہ کر دیا ہو اور ان کے خانوادے کے سربراہ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہوں اور وہ لب کشائی نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک گھرانے کو خوف و اضطراب اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے سکھ و چین کو چھین لے، امن و امان کو خطرات سے ہمکنار کر دے، خوف و ہراس سے ان کے بچوں کی چیخیں بلند ہوں، تو ان پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ خود جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سلام اللہ علیہا کے دروازے پر ہجوم تھا، گھیراؤ اور جلاؤ کا ماحول تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آپ کے سر اقدس پر چادر تھی۔ جب اس گروہ نے آپ کے خانہ اقدس کے حریم پر حملہ کر دیا تو آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر پناہ لینے کی کوشش کی کہ گھر میں داخل ہونے والے مردوں کی نگاہیں ان پر نہ پڑیں۔ اس وقت 6 ماہ کا بچہ آپ کے شکم اقدس میں تھا۔ ان حملہ آوروں نے دروازے کو اس قدر دیوار کے ساتھ دھکا دیا کہ شدت درد و رنج سے آپ سلام اللہ علیہا کی فریاد بلند ہوئی اور حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے، کیونکہ سیدہ سلام اللہ علیہا در و دیوار میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ اس فشار سے آپ سلام اللہ علیہا کا محسن شہید ہو گیا تھا۔ عزیزان انتظار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر فرزانہ در و دیوار کے درمیان پھنس کر رہ گئی تھیں، اس فشار سے آپ سلام اللہ علیہا کا محسن شہید ہو گیا تھا، اور دروازے میں پیوست میخ جس کا نوک والا حصہ بڑا ہوا تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے جسم اطہر میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ انتظار، درد کی ٹیسیں تھیں جو ان کے جسم مبارک سے اٹھ رہی تھی۔
پھر دروازہ دھکیلا گیا، سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئیں، پہلو زخمی ہوا، پسلیاں ٹوٹیں اور ان کا محسن شہید ہو گیا۔ یہ حادثہ صرف جسم پر چوٹ نہیں تھا، بلکہ تاریخ کے سینے پر نقش ہونے والی پہلی چیخ تھی، جس کا نام ہے احتجاج فاطمی سلام اللہ علیہا۔ عزیزان انتظار، جب درد دل رکھنے والوں نے آل محمد علیہ السلام کی مصیبت کو سنا یا پڑھا تو اس دردناک واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ملکوتی سینے پر جو گزری، اس کی درد بھری داستان کیا ہے اور میخ والی داستان کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے محسن کی شہادت کی داستان کیا ہے؟ تازیانوں کی داستان کیا ہے؟ آنکھوں کی سرخی، نیلاہٹ اور گوشواروں کا کانوں سے اتر کر دور جا گرنے کی داستان کیا ہے؟ گھر میں ظلمت کی کہانی کی داستان کیا ہے؟ سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس مبارک سینے سے پوچھیں جو سینہ اسرار حق کا خزینہ ہے۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور تاریخ انسانی کو کیا جواب دیں گے؟ یا جس ظلم کے خلاف سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی آواز بلند فرما رہی ہوں، احتجاج فرما رہی ہوں، اس ظلم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آواز بلند نہیں کر سکتا، احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کو ہر لمحہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ حق پر ظلم ہو رہا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا پر ظلم ہو رہا ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کا احتجاج اعلان تھا، گواہی تھا۔ ان کا گھر جلایا گیا، ان کا حق چھینا گیا، ان کے شوہر پر ظلم کیا گیا۔ یہ احتجاج وہ چراغ ہے جو صدیوں سے جل رہا ہے، اسی سے انتظار محمدی کا فلسفہ روشن ہے۔ ذرا سوچئے، جس کی تکلیف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تکلیف کہتے تھے، وہ بیٹی اپنے بابا کی قبر پر جا کر فریاد کرے اور فرمائے، بابا، آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ تو سوچئے امت کہاں کھڑی ہے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا احتجاج، ظہور مہدی علیہ السلام کی پہلی اینٹ۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کا احتجاج صدیوں سے جاری ہے، ان کا ہر زخم عدل محمدی کا مقدمہ ہے، ان کا ہر آنسو ظہور مہدی علیہ السلام کا اعلان ہے۔ عزیزان انتظار، امام زمان علیہ السلام اپنی دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتوں پر، مصائب پر گریہ کناں ہیں، کیونکہ ظلم کی پہلی ضرب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر پڑی اور عدل کی پہلی امید مہدی علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا احتجاج، مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ پیغام: فاطمی فکر میں زندہ رہنے والی امت ہی مہدی علیہ السلام کی یاور ہوگی۔ اگر ہم ظلم پر خاموش رہیں، اگر ہم حق کی آواز نہ بنیں، اگر ہم فاطمہ سلام اللہ علیہا کا درد نہ سمجھ سکیں تو ہم انتظار مہدی علیہ السلام کے اہل نہیں۔ عزیزان انتظار، زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، حق تنہا ہو سکتا ہے مگر جھکتا نہیں، ظالم طاقتور ہو سکتا ہے مگر ہمیشہ قائم نہیں رہتا، عدل دیر سے آئے گا مگر آئے گا ضرور، اسی عدل کا نام ہے ظہور مہدی علیہ السلام۔ عزیزان انتظار، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے
پروردگار عالم بحق کے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے دلوں کو ظلم سے پاک فرما، ہمیں حق پہچاننے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ہمیں انتظار حقیقی کی معرفت عطا فرما اور ہمیں ان اصحاب میں شامل فرما جو مہدی علیہ السلام کے ظہور پر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خوشی کا سبب بنے۔ بحق کے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق اور پاک وجود مبارک کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک کے صدقے میں اور ان کے پر نور ظہور کے صدقے میں، آمین الہی آمین یا رب العالمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج. ابو صالح التماس دعا ہر